وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، شورائے اسلام، طلبہ علوم نبوت، عمائدین ملت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور نور نالا نور بزم، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیائے سنیت کی ایک جلیل القدر ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے. جس شخصیت کو اس ظاہری دنیا سے گئے ہوئے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر اس کے فیضان کا چشمہ آج بھی اسی طرح سے ابل رہا ہے جس طرح اس کی ظاہری حیات میں ابلا کرتا تھا. جس کے دینی خدمات کا چرچا کرناٹک کے گوشے گوشے میں ہے، جس نے اپنی زندگی کو اشاعت دین کے لیے وقف کر دیا، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز اس طور پر کھینچا کہ آج بھی اس شخصیت کی تعلیمات حق اور باطل کو پہچاننے کا کام کر رہی ہیں. رب قدیر اس عظیم المرتبت شخصیت کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش برسائے. علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور رات کے اس وقت میں آپ کی بیداری یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی شام ہو رہی ہے. رب تعالی آپ کو یوں ہی زندہ رکھے، آمین ثم آمین. حوصلوں کو بلند رکھے، آمین. جذبات یوں ہی اگڑائیاں لیتے رہیں، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اعلیٰ حضرت کشمیری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں یوں ہی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتی رہیں. آمین ثم آمین. مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے بہت قیمتی باتیں سنی، ناصحانہ کلمات سے محظوظ ہوئے، اور میرے بعد بھی عطر کلام کے طور پر شہزادے حضور تاج الشریعہ قائد ملت قاضی القضات فی الہند مخدوم گرامی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ قادری دامت برکاتم العالیہ کا جلوہ بھی آپ دیکھیں گے، اور ان کے کلمات نصیحت سے اپنے آپ کو محظوظ فرمائیں گے. میرے پاس کل 20 منٹ ٹائم ہے. مجھے یاد آ رہا ہے آج سے 6-7 سال قبل یہاں میری حاضری ہوئی تھی. کرم نواز ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا خلیل صاحب نے اس وقت بھی یاد کیا تھا، اور اب کی
یاد کرنے والوں کی فہرست میں محب گرامی حضرت مفتی بدر الدین صاحب بھی شامل ہیں، مگر یہ اتفاق ہے یہ اس وقت بھی شاید 20 ہی منٹ ٹائم ہاتھ آیا تھا اور آج بھی کچھ یہی صورتحال ہے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سب سے عظیم دولت نعمت ایمان عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی مشیت الہی ہے کہ اس دولت کے لٹیرے ہر دور میں مختلف شکل میں قوم کے درمیان پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک وہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ ماہ سفر ہے، اس مہینے میں کچھ ایسی شخصیتیں ہندوستان میں جلوہ گر ہوئیں جنہوں نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا اس خوبی سے جواب دیا کہ اسلامیان ہند خوشی میں مچل اٹھے اور ان کے ایمان کی حفاظت کا انہیں سامان مل گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہندوستان کی 3 اہم اور مشہور شخصیتیں وصال فرمانے والی ہے، اور 3 اہم بزرگوں نے اس مہینے کی مختلف تاریخوں میں اس دنیا کو خیر باد کہا تھا، اور وہ تینوں شخصیتیں اپنی جگہ پر اتنی انقلابی ہیں کہ اگر ہم ان کی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے اپنے لیے رہنما بنا لیں تو پھر کوئی چور اور اچکا کسی بھیس میں آئے ہم اس کے فریب سے بچتے رہیں گے۔ آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فتنے ہر زمانے میں پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انی لأری الفتن، رسول پاک فرماتے ہیں میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے گھروں پر ایسی تیزی سے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرات اترتے ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت تھی اور بھی بھیانک فتنے تھے۔ ایک عظیم فتنہ تھا، بھیانک فتنہ تھا، جس کا نام اس دور میں دین الہی رکھا گیا تھا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اکبر جیسے بے دین کے اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ اقتدار اس وقت کلمہ پڑھنے والے کا تھا، لیکن فکر اس کی بے دینوں کی تھی۔ مجدد الف ثانی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، تخت و تاج والا ہے، لاؤ لشکر والا ہے۔ مجدد الف ثانی کے سامنے قرآن کا ارشاد تھا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا ایک معنی وہ ہے جو آپ لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں
مگر صبر کا کوئی اور معنی بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر کہیں مٹ بھیڑ ہو جائے فاصبروا، تو اپنی جگہ پر جم جاؤ۔ دشمن اگر حملہ آور ہو رہا ہے تو پیچھے مت ہٹو، جان جا رہی ہے جانے دو، ایمان پر آنچ نہ آنے دو، گھر جل رہا ہے جلنے دو، محبت رسول کا سودا مت ہونے دو، دنیا برباد ہو رہی ہے ہونے دو، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا ہے زمین و زباں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہماری زندگی کا مشن ایمان کا تحفظ ہے، دنیا میں امن و امان برپا کرنا ہے، قتل و غارت گری کو حتی الامکان روکنا ہے، فتنوں کا دروازہ بند کرنا ہے۔ جب اکبر نے فتنہ اٹھایا، رب قدیر نے مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا۔ اس زمانے میں ایک ہی فتنہ نہیں تھا، تصوف کے نام پر بہروپیوں کا بھی فتنہ تھا۔ اگر آج وہ فتنہ موجود ہے تو اس زمانے میں بھی وہ فتنہ تھا، اور اس فتنے کا مقابلہ مجدد الف ثانی نے کیا تھا، اور آج اس فتنے کا مقابلہ امام احمد رضا کے غلام کر رہے ہیں۔ فتنے ہر دور میں پیدا ہوئے، مجدد الف ثانی نے گوالیار کے قلعے میں 11 سال تک قید و بند کی صعوبت کو برداشت کر لیا، مگر باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا، اعلان کرتے رہے مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ حضور مجدد الف ثانی کا دور گزرا، ہندوستان پر من کے کالے تن کے گورے انگریزوں نے قبضہ کیا، اور ہندوستان میں فتنہ و فساد برپا کیا۔ اسلامی کلچر، دینی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے اس نے تحریک چلائی، حکومت کے ذریعہ ایمان مسلمین کو برباد کرنے کے لیے اقدامات کیے، اور ہندوستان میں وہ فتنہ برپا کیا کہ الامان الحفیظ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کی سرزمین پر مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو پیدا فرمایا۔ مجدد الف ثانی 28 صفر کی تاریخ میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اسی مہینے کی 28 تاریخ کو مجدد الف ثانی اس دنیا کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کے جانشین کے طور پر باطل سے مقابلہ کرنے والے مجدد الف ثانی کے جانشین کی حیثیت سے ہندوستان میں ابھرنے والے مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی 12 صفر کو اس ظاہری دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے بہروپیوں کا مقابلہ کیا، فتنے دین الہی کا مقابلہ کیا، اور مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے فتنہ توحد جسے وہابیہ کہا جاتا ہے اس کا مقابلہ کیا، انگریزوں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے ہندوستان کی دیکھ لیجئے، مسٹر ابوالکلام آزاد جو ایک بہترین رائٹر کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کی کتاب آپ اٹھا کر کے پڑھیں۔ مسٹر ابوالکلام آزاد
اپنی کتاب آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی میں لکھتے ہیں کہ جس وقت مولانا اسماعیل دہلوی نے اپنا نیا نظریہ پھیلانا شروع کیا، ہندوستان بھر میں کسی نے ان کی موافقت نہیں کی علاوہ ایک مولوی کے جو دہلی کے رہنے والے تھے جن کا نام مولوی عبدالحی تھا۔ لکھتے ہیں پورے ہندوستان کے علماء ایک طرف تھے اور یہ دو مولوی ایک طرف تھے۔ انہوں نے جب یہ فکرہ پیدا کیا، رب قدیر نے مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو پیدا کیا، اور تقویت الایمان جب مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھ کر کے کام کرنی چاہیے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے علماء دہلی کو اکٹھا کیا اور اسی دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر مناظرے کے لیے مولوی اسماعیل دہلوی وہابی کو بلایا گیا، گھیر کر کے اس سے بحث کی گئی، مگر وہ کسی بات کا جواب نہ دے سکا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی اور ان کے ہم نوا علماء نے دلی کی جامع مسجد سے نکال کر کے اسماعیل دہلوی کو باہر کیا، اور پھر علامہ فضل حق خیر آبادی نے وہابیت کے رد میں اس زمانے میں دو عظیم کتابیں لکھی، ایک کا نام امتناع النظیر ہے اور دوسری کتاب کا نام تحقیق الفتویٰ فی ابطال الدعویٰ ہے۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ محمد جیسے کروڑوں پیدا ہو سکتے ہیں، مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کے رد میں امتناع النظیر لکھی اور یہ ثابت کیا کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی مثل دنیا میں اب کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ اس نے شفاعت مصطفیٰ کا انکار کیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ لکھ کر کے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر کے بتا دیا کہ کل بروز قیامت بلا شبہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تحقیق الفتویٰ اور امتناع النظیر آج بھی پورے علماء وہابیہ کے لیے چیلنج کی حیثیت سے موجود ہے۔ آپ نے مجاہد آزادی نے وہابیت کا رد فرمایا ایک طرف، اور انگریزوں کے مقابلے میں آ کر کے آپ نے ان سے بتایا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے۔ یہ وہی علماء تھے کہ جنہوں نے ہندوستان سے انگریز جیسے ظالموں کے خاتمے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مراد آباد کی سرزمین پر حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی پہلی وہ ذات ہے کہ جنہیں انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر اس لیے چڑھایا کہ انہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کا آپ بگل بجا چکے تھے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کے دست و بازو بن کر علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے جب قدم آگے بڑھایا، انگریزوں نے انہیں مراد آباد میں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا اور لٹکانے سے پہلے پوچھا، مولانا بتائیے آپ کی کوئی تمنا، آپ کی کوئی خواہش؟ حضرت نے فرمایا ہاں میری خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں اپنی قوم کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں چلتے چلتے اپنی قوم کو کوئی پیغام دے کر کے جاؤں۔ انگریزوں نے کہا سنائیے اپنی قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر حضرت علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے فرمایا سنو سب لوگ، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی غم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، وہابیت کا مقابلہ کیا، غیر مقلدیت کا مقابلہ کیا، اور 12 صفر کو آپ جزیرے انڈمان میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اور چند ہماری آنکھیں کئی روز سے منتظر تھی، آج وہ جلوہ قائد اہل سنت کا جلوہ نہیں ہے، تاج الشریعہ کا جلوہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، واہ واہ۔
کیا کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے اس وقت؟ سبحان اللہ. وہی دھوم اب بھی ہے ماشاء اللہ. نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی تو یادی نہیں جاتی. رفیقان محترم، میں بس 2 چند منٹ لوں گا، اس کے بعد میں حضرت کے کلمات ہم لوگ سنیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فتنے ہر زمانے میں پیدا ہوئے اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں شخصیتوں کو پیدا فرمایا. مجدد الفسانی، مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی، اور پھر جب مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی اس دنیا سے تشریف لے گئے، سارے فتنوں کے مقابلے کے لیے رب قدیر نے اسی دور میں بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمایا. وہ کون سا فتنہ ہے جس کا جواب امام احمد رضا نے نہیں عطا فرمایا؟ 1000 کتابیں لکھ کر امام احمد رضا قدس سرہ نے ایسی مضبوط دیوار قائم کر دی کہ ٹکرانے والے ٹکرا کر کے اپنا سر چور چور کرتے رہیں گے، مگر دنیا کہتی رہے گی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اور پھر جب رب قدیر کی مشیت ہوئی، سرکار اعلی حضرت 25 صفر المظفر کو اس دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ جل مجدہ نے ہر باطل تحریک سے مقابلہ آرائی کے لیے آپ کے 2 شہزادوں کو کھڑا کر دیا. حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خاں صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، ان کے جمال جہاں آرا کا حال یہ تھا کہ اگر آپ نکل جاتے تھے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگ دم خود رہ جاتے، بلکہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے صرف حضور حجت الاسلام کے حسن کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. پھر سرکار مفتی اعظم ہند نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے تحریک سدھی کا مقابلہ کیا، فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا. ہندوستان میں مسلمانوں کو مرتد بنانے کی تحریک چلائی گئی. سرکار مفتی اعظم ہند نے علماء کی ٹیم کو لے کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ فرمایا اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے آبادی میں پہنچ کر کے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرایا. سرکار مفتی اعظم ہند اس دنیا سے تشریف لے گئے. لوگ یہ سمجھتے تھے، فتنہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہمیں پیر پھیلانے کا موقع ملے گا، لیکن رب قدیر نے ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے میرے تاج الشریعہ کو پیدا فرما دیا. فتنہ منہاجیت ہو کہ فتنہ رافضیت ہو کہ فتنہ صلح کلیت ہو، ان سارے فتنوں کے مقابلے کے لیے رب قدیر نے ہندوستان میں تاج الشریعہ کو جس شان سے کھڑا کیا، دنیا کہہ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. واہ واہ واہ. حضور تاج الشریعہ ابھی چند ہی سال پہلے تو ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے. لوگ یہ سمجھتے تھے میدان خالی ہے، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم تھا کہ شیر رضا پھر تیار ہو گیا. لوگ یہ سمجھتے تھے میدان میں کوئی نہیں ہے. فتنہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہمیں پیر پھیلانے کا موقع مل گیا، مگر رب قدیر نے امام احمد رضا کے خانوادے سے وہ جیالہ کھڑا کیا جس نے آج اپنے آرام کو تج کر کے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے گاؤں گاؤں کا سفر کر کے یہ بتا دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امام احمد رضا کے خانوادے میں آج بھی تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے افراد پائے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور قائد اہل سنت دامہ ظل العالی کے سائے عاطفت کو دیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. حضرت علامہ مفتی عاشق حسین کشمیری صاحب، انہیں تو آج یہاں آنا ہی چاہیے تھا، نہ آتے تو آپ سب کو شکایت ہونی چاہیے تھی، مگر وہ تشریف لے آئے ایک کشمیری کے عرس میں. سبحان اللہ، رشتہ کتنا آنا. اور پھر یہ رشتہ جو کشمیر سے لے کر کے بریلی اور کرناٹک تک جڑا ہوا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے ایک ہے حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے
کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر، وہ ہم اہل سنت و جماعت جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، بریلی شریف کو اپنا مرکز عقیدت تسلیم کرتے ہیں، مرکز اہل سنت مانتے ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دنیا کے کسی سے میں رہے، وہ فخر سے کہیں ہمارا رشتہ امام احمد رضا سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ تاج الشریعہ سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ حضور قائد اہل سنت سے ملتا ہے۔ رب قدیر اپنے محبوبوں کے صدقے میں صاحب عرس کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے مگر صابرین کی جماعت بھی ہر دور میں رہے گی۔ فتنوں کا مقابلہ کرنے والے مشکلات میں مسکرا کر دین حق کی تبلیغ کرنے والے قیامت تک رہیں گے، اور دنیا ان کا ساتھ دے یا نہ دے، طاقت ان کا ساتھ دے یا نہ دے، فوج ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے، حکومت ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے، قرآن کا اعلان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب پروردگار ہے اور مشکلیں آئیں تو ان مشکلات میں بھی وہ حق پر قائم رہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کی مدد کو آئے نہ آئے یا آئے نہ آئے، قرآن کریم فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا والے ساتھ دیں یا نہ دیں ان پر اللہ اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کی مدد فرشتوں کے ذریعہ ہو رہی ہے، ورنہ جتنی فتنہ انگیزی کی جا رہی ہے، نہ جانے کتنے پہلو پیے، کوئی تصوف کی شکل میں، کوئی رفت کی شکل میں، کوئی منہاجیت کی شکل میں، کوئی اور کسی شکل میں، ہزاروں شکلیں ہیں، مگر واہ رے امام احمد رضا، تو نے 100 سال پہلے ہم کو بتا دیا تھا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، جبہ بھی ہے، صافہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، مگر ساتھ ہی میں کفر اور ضلالت کی نجاست بھی لیے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا، اور ایسے لوگوں سے میں بھی کہوں گا چلتے چلتے ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ابھی سورج پچھم سے نہیں نکلا ہے، پورب ہی سے نکل رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمدردی میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے، آؤ ان شہزادوں کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوا تھا، راستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ السلام علیکم۔